سیدنا امام حسن علیہ السلام مجتبیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں ان کو ایک آدمی مل گیا، وہ بھی سفر پہ تھا، تو ایک ایک دو 11 مل گئے۔ اب دونوں سفر کرتے جا رہے ہیں اور اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مختلف پہلوؤں پر یا مختلف موضوعات پر گفتگو بھی کر رہے ہیں۔ تو چلتے چلتے اس آدمی نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرا جو باپ تھا نا، وہ بڑا سخی تھا، بڑا ہی سخی تھا۔ اس نے اپنے خزانہ خانے کے 10 دروازے بنوائے ہوئے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی 10 کیوں؟ تو اس نے کہا کہ وہ اس لیے ایک دروازے سے کوئی سائل آیا، اس نے کوئی سوال کیا، میرے باپ نے یا میرے دادے نے اس کو دے دیا، وہ ایک دروازے سے لے کر دوسرے دروازے سے آ گیا، چلا گیا، دوسرے سے آ گیا۔ جب دوسرے سے آیا تو پھر بھی اس کو میرے جد امجد نے، میرے پدر بزرگوار نے اس کو کچھ دے دیا۔ وہ پھر تیسرے سے آ گیا، پھر چوتھے سے آ گیا، 5ویں سے آ گیا، 10 دروازے بنوائے۔ اگر کوئی 10 کے 10 دروازوں سے آتا تو اس کو خیرات مل جاتی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ بات سن کر مسکرا کر کہا بہت اچھا، بہت اچھا، اللہ پاک اگر تمہارا دادا یا باپ صاحب ایمان تھے تو اللہ انہیں اس کا اجر دے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اجازت ہو تو میں تجھے اپنے نانا کی بات بھی سناؤں؟ اس نے کہا جی ضرور سناؤ۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نانا علیہ السلام کے خزانہ خانے کا ایک ہی دروازہ تھا، ایک ہی دروازہ کہ ہاں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے جد بزرگوار کے خزانہ خانوں کے 10 دروازے، ایک سے لے کر دوسرے سے آ گیا، معلوم ہوا کہ اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، دوسرے سے جا کے تیسرے پہ آ گیا، معلوم ہوا کہ اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، 3 دروازوں سے آیا، حاجت پوری نہیں ہوئی، 4 دروازوں سے آیا، حاجت پوری نہیں ہوئی، 8 دروازوں سے آیا، حاجت پوری نہیں ہوئی، ضرورت پوری نہیں ہوئی، 10 دروازوں پر آیا، 10ویں دروازے سے بھی مل گیا، 11واں یا 12واں یا 13واں یا 14واں تو تھا ہی نہیں۔ اگر ہوتے 11واں 12واں 13واں 14واں یہ دروازے بھی ہوتے تو لا محالہ وہ ان دروازوں سے بھی آتا۔ تو الغرض 10 دروازوں سے آ کر اس کو خیرات مل گئی، معلوم ہوا کہ ابھی بھی حاجت اس کی پوری نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ میرے نانا علیہ السلام کا ایک ہی دروازہ تھا اور اس ایک دروازے سے سائل آیا اور لے کر چلا گیا، اس کو پھر مرتے دم تک کسی اور دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہی۔
ضرورت ہی نہیں رہی، میرے نانا کریم نے اتنا عطا کر دیا، اتنا نواز دیا کہ اب کسی اور دروازے پر جانے کی اس کو حاجت ہی نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ اس شعر کو یوں پڑھوں، اور میں یہ شعر دونوں طرح پڑھتا ہوں۔ اس کا کرم تو اس کا کرم ہے، اس سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کا کرم تو اس کا کرم ہے، اس کے کرم کی بات نہ پوچھ، اٹھتے ہاتھ لوٹے نہ خالی۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، اٹھتے ہاتھ لوٹے نہ خالی، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ۔ اور دوسری طرح میں شعر کو جب اپنے کریم آقا علیہ السلام کی طرف نسبت کرتا ہوں، اور یہ بھی ذہن میں رہے میں فتوے بازوں والا تو بندہ ہی نہیں ہوں، لیکن بطور اصلاح کے، خاص طور پر اپنے عزیزوں کی، اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے یہ بات کرتا ہوں۔ میرا نقطہ نظر، میرا عقیدہ، میری سوچ یہ ہے، اللہ کی عطا نبی کریم علیہ السلام کی عطا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی عطا خدا کی عطا ہے۔ ان عطایات میں کوئی فرق نہیں ہے، خدا نے دیا، میرے مصطفیٰ نے دیا، میرے مصطفیٰ نے دیا، میرے خدا نے دیا۔ تو میں اس شعر کو دوسری طرح یوں پڑھتا ہوں، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے۔ جب میں پڑھتا ہوں نا اس کا کرم تو یہ اللہ کی طرف نسبت ہے، اور جب میں پڑھتا ہوں ان کا کرم تو یہ میرے آقا کریم کی طرف نسبت ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نانا کریم کی طرف نسبت ہے، امام حسین علیہ السلام کے نانا کریم کی طرف نسبت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نانا کریم کی طرف نسبت ہے، امام تقی نقی علیہم السلام، خاتون جنت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے بابا علیہ السلام کی طرف نسبت ہے۔ ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھ، منگتے ہاتھ لوٹے نہ خالی، کتنی ملی خیرات نہ پوچھ۔